نوید فکر از سبت حسن۔ مسز بانو بھیم جی کے نام نیک تمناؤں کے ساتھ۔ تمہید۔ یہ مضامین مختلف اوقات میں وقفے وقفے سے لکھے گئے ہیں، مگر شاید بے ربط نہ ہوں، کیونکہ ان کی شرازہ بندی تاریخی اصول تنقید سے کی گئی ہے۔ واقعات یا خیالات کی تکرار ممکن ہے کہ نازک طبیعتوں پر گراں گزرے، لیکن بات سچی ہو تو اس کی تکرار میں چندہ مذائقہ نہیں۔ بعض مضامین نزاعی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنا مناسب ہوگا۔ مصنف کی دلیلیں یا دعوے اگر غلط ہوں تو ان کو بے شک رد کر دیجیے۔ مشتعل ہونا قوت استدلال کے ضعف کی علامت ہوگی۔ قلم کا جواب زبان قلم سے دینا ارباب فہم کا مسلک ہے، اس لیے کہ خیالات کو بہتر خیالات سے ہی شکست دی جا سکتی ہے، اور گمراہیاں راستی کی راہ دکھانے ہی سے رک سکتی ہیں، نہ کہ احتساب کی آہنی دیواروں سے۔ پاپائے روم کی روحانی سلطنت میں احتساب کا باقاعدہ ایک محکمہ صدیوں سے قائم ہے۔ پرانے زمانے میں تو ممنوعہ کتابیں اور ان کے مصنفین دونوں کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا، پھر بھی نئے خیالات پیدا ہوتے رہے۔ سر سید اور علامہ اقبال کی تحریروں کے خلاف جو فتوے لگے، ان سے جگ ہسائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ زمانے نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ خود کر دیا۔ سر سید کی تصنیفات آج سرکاری طور پر شائع ہوتی ہیں اور علامہ اقبال مفکر پاکستان کہلاتے ہیں۔ ہمارے روشن خیال علماء سلف کا قول تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی فکری اصلاح اسی اصول کے تحت کی۔ جو خیالات ان کو سچ دکھائی دیے، ان کو انہوں نے مومن کا کھویا ہوا مال سمجھ کر خوشی خوشی قبول کر لیا۔ نہ ان کے دین میں خلل پڑا، نہ ان کے عقائد بگڑے۔ جو خیالات ان کو غلط لگے، ان کو انہوں نے دلائل و براہین سے رد کرنے کی کوشش کی، مگر قدماء کی یہ درخشاں روایت افسوس ہے کہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جذباتیت، تنگ نظری اور نارواداری ذہنوں پر اس قدر حاوی ہے کہ نئی فکر کی تازہ ہوائیں ادھر کا رخ کرتے ڈرتی ہیں، حالانکہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود۔ یہ روش اگر جلد نہ بدلی گئی تو ہم اپنی نئی نسلوں کو شاہ دولہ کے چوہوں کے سوا تحفے میں کچھ نہ دے سکیں گے۔ سبت حسن، کراچی، 4 جولائی 1982۔ باب نمبر 1، تھیوکریسی۔ ہم کس چیز کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ ہم تھیوکریسی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا نصب العین تھیوکریٹک ریاست قائم کرنا ہے۔ بہر صورت پاکستان تھیوکریٹک ریاست نہیں ہونے والا ہے جہاں ملاؤں کی حکومت ہو، جن کا خیال ہو کہ ان کو الوہی فریضہ سونپا گیا ہے۔ قائد اعظم۔ تھیوکریسی ریاست کی وہ قسم ہے جس میں حکومت کے قوانین احکام خداوندی سے منسوب کیے جاتے ہوں، یا جہاں کا حاکم اعلیٰ خدا یا خدا کا اوتار یا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں تھیوکریسی وہ ریاست ہے جس میں اقتدار اعلیٰ کے مالک ملک کے باشندے نہ ہوں، اور نہ عنان اختیار ان کے چنے ہوئے نمائندوں کے ہاتھ میں ہو، بلکہ سربراہ مملکت کسی دوسرے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے احکام خداوندی کی ترجمانی کا مدعی ہو۔ لیکن تھیوکریسی، ملوکیت اور جمہوریت ریاست ہی کی مختلف قسمیں ہیں، لہٰذا تھیوکریسی کی تفصیلات پر غور کرنے سے پیشتر ریاست کی نوعیت کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ جب سے پاکستان اور ایران میں اسلامی ریاست کا غلغلہ پیدا ہوا ہے، بعض حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشرف با اسلام ہوتے ہی ریاست کی فطرت بدل جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم سوچیں کہ کوئی مسیحی مسلمان ہوتے ہی آنکھوں کے بجائے کانوں سے دیکھنے لگے گا، یا پاؤں کے بجائے سر کے بل چلے گا۔ ریاست کسی خود مختار علاقے کی سب سے مقتدر سیاسی تنظیم ہے جو علاقے کی آبادی کو مختلف قاہرانہ اور نظریاتی ذرائع سے اپنے احکام کا پابند بناتی ہے۔ ریاست ازل سے موجود نہیں ہے اور نہ آسمان سے اتری ہے، وہ انسانوں ہی کا بنایا ہوا ایک سماجی ادارہ ہے جس کی تشکیل ایک دن میں کسی کے حکم سے نہیں ہوئی، بلکہ جس نے گزشتہ 6000 برس میں ارتقاء کی کئی منزلیں طے کی ہیں۔ ریاست دراصل اس وقت وجود میں آئی جب معاشرہ طبقوں میں بٹ گیا اور دولت آفرینی کے ذرائع، یعنی زمین کی پیداوار اور آلات پیداوار وغیرہ چند افراد کی ذاتی ملکیت بن گئے۔ ریاست انسانوں کی پہلی با اختیار معاشرتی تنظیم بھی نہیں، چنانچہ خاندان، گھرانے، برادریاں اور قبیلے ریاست سے لاکھوں برس پیشتر موجود تھے۔ ان کے اصول اور ضابطے بھی تھے
جن کو معاشرتی ضرورتوں نے رواج دیا تھا۔ رواج کے مطابق خاندان کا بزرگ، قبیلے کا سردار اور گاؤں کا مکھیا سب سے مقتدر شخص ہوتا تھا۔ حاکمیت کا مرکز بھی رواج ہی تھا، جس کی حیثیت ہر چند کے اخلاقی تھی، مگر جمعیت کے ہر فرد کو رواج کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مکے اور مدینے میں قبیلہ داری نظام رائج تھا، مگر ریاست نہ تھی۔ مدینے میں قبیلے الگ الگ چہار دیواریوں میں رہتے تھے اور ہر قبیلہ اندرونی نظم و نسق کا خود ذمہ دار ہوتا تھا۔ پورے شہر کی کوئی بااختیار مرکزی تنظیم نہ تھی۔ مکے میں بھی، جو مذہبی اور تجارتی اعتبار سے نہایت اہم شہر تھا، قبیلے جدا جدا خود مختار وحدتیں تھیں۔ البتہ قبیلوں کے سرداروں کی ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم ضرور موجود تھی، جس نے حج اور تجارت کے فرائض آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ جنگ کے موقع پر کسی موزوں شخص کو لشکر کا سالار چن لیا جاتا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ شہر کا دفاع ہر بالغ اور تندرست شخص کا فرض تھا۔ ان پرانی تنظیموں میں اور ریاست کے درمیان یہ فرق بھی ہے کہ پرانی تنظیموں کی وحدت کی بنیاد خونی رشتے، مذہبی عقائد اور زبان کی یکسانیت پر تھی۔ کسی مخصوص علاقے سے وابستگی شرط نہ تھی۔ بدوی قبیلے تو صحرا نورد تھے، جبکہ ریاست ایک علاقائی یا جغرافیائی سیاسی وحدت ہے جو خونی رشتوں سے متعین نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حدود میں ایک سے زائد قبیلوں، قوموں، زبانوں اور مذہبوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ خاندان، برادریاں، قبیلے اور گاؤں کی پرانی تنظیمیں طبقوں میں بٹی ہوئی نہیں تھیں۔ ان میں نہ کوئی حاکم تھا، نہ کوئی محکوم۔ اس کے برعکس ریاست کی نوعیت ابتدا ہی سے طبقاتی رہی ہے۔ وہ معاشرے کے طبقات میں بٹ جانے ہی کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اس کا منصب ہی یہ ہے کہ حاکم طبقے کی بالادستی کا بچاؤ کیا جائے۔ غرضے کہ ریاست، خواہ وہ تھیوکریسی ہو یا بادشاہت، جمہوری ہو یا اشتراکی، بنیادی طور پر طبقاتی ادارہ ہے۔ تھیوکریسی مذہبی پیشواؤں کے اقتدار و مفاد کا تحفظ کرتی تھی۔ ملوکیت کا فریضہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے اقتدار کو قائم رکھنا تھا۔ بورژوا جمہوریتیں سرمایہ دار طبقے کی محافظ و معین ہوتی ہیں۔ سوشلسٹ ریاستیں محنت کش طبقوں کے مفاد کا تحفظ کرتی ہیں۔ ریاست ہرگز کوئی ایسی طاقت نہیں جو سوسائٹی پر اوپر سے تھوپی گئی ہو، بلکہ وہ سوسائٹی ہی کی پیداوار ہے جو معاشرتی ارتقاء کی ایک خاص منزل پر نمودار ہوتی ہے۔ اس کا وجود اس بات کا اقرار ہے کہ سوسائٹی اب ناقابل حل تضاد میں الجھ گئی ہے، اور اس کے اندر ایسی مخاصمتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور نہ سوسائٹی ان دشمنیوں کو دور کر سکتی ہے۔ لیکن مبادا یہ مخاصمتیں، یہ طبقے جن کے اقتصادی مفاد آپس میں ٹکراتے ہیں، بے سود کشمکش سے اپنے آپ کو اور سوسائٹی کو جلا کر خاک کر دیں۔ ایک ایسی طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے جو بظاہر سوسائٹی سے بلند و بالا تر ہو، تاکہ تصادم میں اعتدال قائم ہو سکے اور باہمی ٹکر کو نظم و ضبط کی حدود میں رکھا جا سکے۔ یہ طاقت جو سوسائٹی کے اندر سے ابھرتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سوسائٹی سے بالا رکھتی ہے اور سوسائٹی سے مسلسل بیگانہ ہوتی جاتی ہے، ریاست ہے۔ فریڈرک اینگلز، اینٹی ڈیورنگ۔ ابتدائی ریاستیں شہری ریاستیں تھیں جو سب سے پہلے دھات کے زمانے میں دریاؤں کے کنارے قائم ہوئیں۔ دھات کے آلات و اوزار کے رواج پانے سے دیہات کی فاضل پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پیشوں کی تقسیم اور تجارت کی ابتدا ہوئی، اور منڈیوں، بازاروں اور شہروں کا قیام عمل میں آیا۔ ان شہروں کا مرکز کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہوتی تھی، جس نے ریاست کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ نہری آبپاشی کا بندوبست، علاقائی جنگیں اور غلامی کے رواج نے بھی ریاست کی تشکیل میں بڑی مدد دی۔ ابتدائی ریاستیں تھیوکریسی یعنی مذہبی ریاستیں تھیں، خواہ وہ وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات کی ہوں یا وادی سندھ اور وادی گنگا و جمنا کی۔ وجہ یہ تھی کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں اپنے گرد و نواح کی سب سے با اثر اور دولت مند طاقت ہوتی تھیں۔ عبادت گاہ میں جس دیوی دیوتا کی پوجا ہوتی تھی، بستی اسی کے نام سے منسوب کر دی جاتی تھی، بلکہ اسی دیوتا کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ مثلاً پلائی مصر کا دارالحکومت تھیبس خداوند آمون را کی ملکیت تھا، اور زیریں مصر کا صدر مقام ممفس بیل دیوتا کی ملکیت تھا۔ اسی طرح جنوبی عراق میں اریدو کا شہر میٹھے پانی کے دیوتا انکی، اوریک سب سے بڑے دیوتا انو، نیفر ہوا کے دیوتا انلیل، اور چاند دیوتا اننّا کی ملکیت تھے۔
جاتریوں کی آمد و رفت بڑھی تو بنی بقال، بیوپاری، دکاندار اور دوسرے پیشوں کے لوگ وہاں آ کر آباد ہونے لگے، اور یہ جگہیں رفتہ رفتہ پہلے شہر پھر شہری ریاستوں کا صدر مقام بن گئی۔ ان شہری ریاستوں کے سربراہ معبودوں کے مہا پروہت ہوتے تھے، جو زمین پر آسمانی دیوتاؤں کے نمائندے خیال کیے جاتے تھے اور جن کے احکام دیوتاؤں کے احکام کا درجہ رکھتے تھے۔ سمیری زبان میں ریاست کے سربراہ کو پتیسی کہتے تھے، جس کے لفظی معنی پروہت راجا کے ہوتے ہیں، اور قدیم مصری زبان میں خدا اور بادشاہ دونوں کے لیے ہورس کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پروہت راجاؤں کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی میں اب تک مٹی کی جتنی لوحیں نکلی ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ، ان میں سے 95% لوحیں معبدوں کے حساب کتاب سے متعلق ہیں۔ فقط 5% ایسی ہیں جن پر اشلوک، گیت، بھجن اور داستانیں لکھی ہیں۔ پروہت راج میں ریاست کے سربراہ کو دوہرے فرائض سر انجام دینے پڑتے تھے۔ وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا اور ریاست کے نظم و نسق کا نگران اعلیٰ بھی۔ مذہبی امور کی حد تک اس کے اختیارات لامحدود تھے، کیونکہ وہ زمین پر اپنے رب کائنات کا نائب تسلیم کیا جاتا تھا اور اسی کے روبرو جواب دہ تھا۔ لیکن ریاستی امور میں اس کو مجلس شورا کے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ یہ مجلس شورا عمائدین شہر کی نمائندہ تنظیم ہوتی تھی، جس کو پاکستان کی نام نہاد مجلس شورا کی مانند ریاست کا سربراہ نامزد نہیں کرتا تھا۔ نہروں اور تجارتی راستوں کی دیکھ بھال کرنا، ریاست کے اندر امن و امان برقرار رکھنا، شہریوں کے آپس کے جھگڑے چکانا اور مقدموں کا تصفیہ کرنا مجلس شورا کے فرائض میں داخل تھا۔ مجلس شورا کے علاوہ بزرگان شہر کی ایک مجلس اعلیٰ بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں ایوانوں میں فیصلے کثرت رائے سے نہیں بلکہ اتفاق رائے سے ہوتے تھے، جو قبیلہ واری نظام کی دیرینہ روایت ہے۔ مگر دوہرے فرائض اور محدود جمہوریت کا ریاستی نظام زیادہ دن نہ چل سکا، کیونکہ شہری ریاستیں اپنے دائرۂ اثر کو وسعت دینے اور اپنے ذرائع دولت آفرینی میں اضافہ کرنے کی خاطر بیشتر اوقات ایک دوسرے پر حملے کرتی رہتی تھیں۔ یہ صورتحال شخصی حکومت کے قیام کے حق میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ جنگ کے موقع پر چونکہ تمام اختیارات لامحالہ سالار فوج کے سپرد کرنے پڑتے تھے، لہٰذا وہ سیاسی طاقت کا مرکز بن جاتا تھا۔ سمیری زبان میں اس شخص کو لوگل یعنی بڑا آدمی کہتے تھے۔ ابتدا میں لوگل کا عہدہ باندہ یعنی عارضی ہوتا تھا، اور جنگ کے گزر جانے پر تمام اختیارات مجلس شورا کو منتقل کر دیے جاتے تھے۔ مگر ہنگامی حالات کے خاتمے کا فیصلہ لوگل باندہ ہی کرتا تھا۔ چنانچہ ہنگامی حالات رفتہ رفتہ عارضی سے مستقل ہونے لگے، کیونکہ لوگل باندہ کا فائدہ اسی میں تھا۔ بالآخر فوجی طاقت کے مالک ریاست کے سربراہ بن گئے۔ البتہ مجلس شورا کا نظام شخصی حکومتوں کے قیام کے بعد بھی عرصے تک باقی رہا۔ مثلاً گلگامش کی داستان میں گلگامش کے اس طرز عمل پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ مجلس شورا کو خاطر میں نہیں لاتا۔ گلگامش ایوان شورا میں زبردستی گھس آیا ہے، حالانکہ یہ عمارت شہریوں کی ملکیت ہے۔ اس فقرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مجلس شورا کی اپنی عمارت ہوتی تھی اور حاکم وقت بھی اس میں مجلس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ایوان کے کاموں میں مداخلت کر سکتا تھا۔ لیکن بادشاہوں کی طاقت جب مستحکم ہو گئی تو مجلس شورا کا ادارہ قدرتی موت مر گیا۔ بادشاہ شہریوں کے نمائندوں کے بجائے اپنے نامزد کردہ وزیروں اور درباریوں سے صلاح و مشورے کرنے لگے۔ ملوکیت کے اس ابتدائی دور میں بادشاہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ضرور تھا، لیکن مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات بدستور پروہت طبقے کے پاس رہے۔ پروہت طبقہ مذہبی احکام کے مطابق قانون بناتا اور یہ تصفیہ کرتا کہ مذہب کی روح سے کون سا فعل جائز ہے اور کون سا ناجائز، مذہب نے کس جرم کی کیا سزا مقرر کی ہے اور رعایا کے کون کون سے فرائض متعین کیے ہیں۔ اس تقسیم کار کی بدولت بادشاہوں کو ریاست کے نہایت اہم طبقے کا تعاون ہی حاصل نہیں ہوا، بلکہ ان کے اقتدار کو مذہبی جواز بھی مل گیا۔ بادشاہوں نے ریاست پر قابض ہونے کے بعد عبادت گاہوں کے وقار پر حرف نہ آنے دیا، نہ ان کی املاک ضبط کی اور نہ عبادت گاہوں کے نظم و نسق میں کوئی مداخلت کی، بلکہ ان کو مزید انعام و اکرام سے نوازا۔ عبادت گاہ کی مرمت میں شرکت ہر شخص کا مذہبی فریضہ تصور کی جاتی تھی۔ اس رسم کی ابتدا بادشاہ کرتا تھا، چنانچہ بابل سومیر اور اسور کے قدیم آثار سے ایسی لوحیں برآمد ہوئی ہیں
جن میں بادشاہ کو سر پر ٹوکری رکھے مرمت کے کام میں مصروف دکھایا گیا ہے۔ پروہتوں نے بھی نئی تقسیم کار کو بخوشی قبول کر لیا۔ انہوں نے بادشاہوں سے پورا تعاون کیا اور ان کو خدا کا اوتار، خدا کا نائب بنا دیا۔ بادشاہ کی شخصیت کے گرد تقدس کا جو حالہ ان پروہتوں نے 6000 برس پہلے کھینچا تھا، ملوکیت کے زوال تک مشرق اور مغرب میں تھوڑے فرق سے یہ ہر جگہ بدستور قائم رہا۔ چنانچہ اسلامی دور میں بھی بادشاہوں کو ذل اللہ یعنی خدا کا سایہ کا لقب ملا۔ قاضی ماوردی نے احکام السلطانیہ میں، امام غزالی نے نصیحت الملوک میں، نظام الملک طوسی نے سیاست نامے میں، ابو نصر فارابی نے الآراء مدینۃ الفاضلہ میں، اور ابن خلدون نے تاریخ میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اور اولو الامر منکم کی غلط اور غیر تاریخی تفسیر کی آڑ میں حاکم وقت کی اطاعت کا جو سبق مسلمانوں کو دیا، وہ غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کی تلقینوں سے چندہ مختلف نہیں۔ پرانے زمانے میں ریاستوں کے وسائل اتنے وافر نہیں تھے کہ وہ تنخواہ یافتہ فوج اور پولیس ملازم رکھ کر رعایا کو اپنے احکام کی پابندی پر مجبور کر سکتیں۔ رسل و رسائل اور آمد و رفت کی سہولتیں بھی بہت کم تھیں، لہٰذا شاہی احکام کے نفاذ میں رکاوٹیں پیش آتی تھیں اور ریاست اپنی قوت قاہرہ سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتی تھی۔ حالات زندگی کی ان دشواریوں کا تقاضا تھا کہ ایسے نظریے رائج کیے جائیں جن کی بدولت لوگوں کے دل و دماغ ریاست کے احکام و قوانین کی پابندی کی خوگر ہو جائیں اور اطاعت و فرما برداری ان کی سرشت بن جائے۔ اس روایت پر آج بھی ہر جگہ عمل ہو رہا ہے، چنانچہ دنیا میں ایسی کوئی ریاست نہیں جس کا کوئی نظریہ نہ ہو۔ نظریاتی ریاست ہونا پاکستان کی انفرادی خصوصیت نہیں۔ ریاستوں کے تشکیلی دور میں عقائد و افکار کی اجارہ داری مذہبی پیشواؤں کو حاصل تھی اور لوگوں کے ذہنوں پر انہی کی حکومت تھی، لہٰذا ریاست کے ابتدائی نظریوں پر مذہب کی چھاپ پڑنا قدرتی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابل، مصر، ایران، یونان، فلسطین، ہندوستان اور چین، ہر ملک میں ریاست کو عطیہ خداوندی قرار دیا گیا۔ حاکم وقت کو خدا کا اوتار یا نمائندہ بنا دیا گیا اور ریاست کے احکام و قوانین کو فرمان الہی سے منسوب کر دیا گیا۔ شہری ریاست اوریک جنوبی عراق کے بادشاہ اتو ہیگل 2120 تا 2114 قبل مسیح نے تو ان بادشاہوں کی باقاعدہ فہرست مرتب کروا لی جو دجلہ و فرات کی وادی میں آسمان سے اتری تھیں۔ اس فہرست شاہاں کے مطابق آسمان سے پہلی بادشاہت اریدو میں اتاری گئی، جو سومیری قوم کا سب سے قدیم شہر تھا۔ یہ بادشاہت 64,800 برس تک قائم رہی اور اس طویل عرصے میں فقط 2 بادشاہ ہوئے۔ پھر کسی نامعلوم سبب سے بادشاہت شہر باد تبرہ میں منتقل ہو گئی، وہاں سے لہرک، پھر سیپر اور آخر میں شروپک پہنچی، اور تب زمین پر سیلاب آ گیا۔ سیلاب عظیم کے بعد بادشاہت دوبارہ آسمان سے اتاری گئی، لیکن اب کے شہر کیش میں۔ وہاں 23 بادشاہوں نے 24.5 برس تک حکومت کی۔ تب کیش کو جنگی ہتھیاروں نے کاٹ کھایا اور بادشاہت ایانا اوریک کا مقدس معبد کو منتقل ہو گئی۔ اوریک کا پہلا بادشاہ میسکیاگاشر تھا، جو خداوند انو یعنی سورج کا بیٹا تھا۔ وہ مندر کا مہا پروہت بھی تھا اور بادشاہ بھی۔ اتو ہیگل صاحب جنہوں نے یہ فہرست شاہاں مرتب کروائی تھی، اسی کی اولاد تھے۔ تھیوکریسی میں قانون بھی عالم بالا سے نازل ہوتے تھے اور ان کو مقدس اور واجب تعظیم بنانے کے لیے خدا کا نام بڑی کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثلاً فرعون اول منیز 3400 قبل مسیح نے جب بالائی اور زیریں مصر کو ملا کر اپنی سلطنت قائم کی اور پہلا قانون نافذ کیا، تو یہی دعویٰ کیا کہ یہ ضابطۂ قانون مجھ کو خداوند قمر یعنی توث نے عطا کیا ہے۔ منیز کے جانشینوں نے اس پر اکتفا نہ کی، بلکہ خدائے اختیارات خود سنبھال لیے۔ وہ رب عظیم آمون را یعنی سورج کے بیٹے بن گئے۔ اس ناطے وہ مصریوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے اور ریاست کے سربراہ بھی۔ خدائی قوانین کے نزول کا طریقہ بھی قریب یکساں تھا۔ عالم بالا تک رسائی ممکن نہ تھی، لہٰذا پہاڑ کی بلندی عالم بالا کی علامت ٹھہری اور بادشاہوں کو احکام خداوندی پہاڑ کی چوٹیوں پر عطا ہونے لگے۔ مثلاً شہنشاہ حموربی
1792 تا 1750 قبل مسیح کے آئین کی جو کندہ شدہ لاٹ پیرس کے عجائب گھر لوور میں محفوظ ہے، اس کے بالائی منظر میں خداوند شمس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا حموربی کو آئین کا خریطہ عطا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ حموربی کا آئین دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین ہے۔ آئین کے تمہیدی فقرے یہ ہیں: جس وقت رب عظیم انوم اور زمین و آسمان کے آقا ان لیل نے جو سب کی تقدیروں کا متعین کرنے والا ہے، مردوک کو تمام بنی نوع انسان کا حاکم مقرر کیا اور بابل کو اس کے عظیم نام سے پکارا اور اس کو دنیا میں سب پر فضیلت بخشی اور اس کے وسط میں ایک مضبوط بادشاہت قائم کی، اسی وقت انوم اور انلیل نے مجھے نامزد کیا۔ میں حموربی ہوں، آقا مردوک جس سے خوش ہے، جس کے کارنامے اشتار دیوی کو پسند ہیں، جو قانون کا حکم منواتا ہے۔ جب مردوک نے مجھ کو ہدایت کی کہ اپنی رعایا کو راہ راست پر لے چلوں اور ملک کی نگرانی کروں، تو میں نے ملک کی زبان میں قانون اور انصاف رائج کیا۔ روایت کے مطابق جزیرہ کریٹ کے بادشاہ مینوس کو بھی خداوند زیوس نے قانون کی لوحیں کوہ دکتا پر عطا کی تھیں، اور یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ قانون کے دیوتا ڈائیونائسس نے قانون کو پتھر کی 2 تختیوں پر کندہ کروا کر زمین پر اتارا، اور ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ زرتشت نبی نے پہاڑ پر جا کر خداوند اہورا مزدا سے التجا کی، تب بجلی چمکی، آسمان گرجا اور اہورا مزدا نے پہاڑ پر اتر کر کتاب قوانین زرتشت کے حوالے کی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا اور کہا کہ میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اسی طرح داریوش اعظم 522 تا 468 قبل مسیح اپنے ایک فرمان میں جو نقش رستم کی پہاڑی پر کندہ ہے اعلان کرتا ہے کہ خدائے عظیم اہور مزدا کے نام سے جس نے یہ زمین خلق کی اور آسمان بھی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے خوشیوں کو، اور جس نے داریوش کو بادشاہ بنایا، بہت سے بادشاہوں کا بادشاہ اور بہتوں کا آقا، وہی ہے جس نے اس وسیع اقلیم کی شاہی جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں داریوش کو بخشی۔ یونان کی ریاست اسپارٹا میں بھی آئین آسمان ہی سے نازل ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ مشہور قانون دان لائکرگس 8ویں صدی قبل مسیح آئین سازی پر مامور ہوا تو وہ ڈیلفی گیا جو یونان کی سب سے مقدس عبادت گاہ اور غیب دانی کا مرکز تھا۔ واپس آ کر اس نے اعلان کیا کہ آئین کی دفعات مجھ پر غیب سے الہام ہوئی ہیں۔ پلوٹارک لکھتا ہے کہ آئین نافذ کرتے وقت لائکرگس نے اسپارٹا والوں سے عہد لیا تھا کہ میری واپسی تک تم لوگ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے۔ یہ عہد لے کر لائکرگس ڈیلفی چلا گیا مگر کبھی نہ لوٹا۔ ملوکیت کے الوہی استحقاق میں ہندوستان، چین اور جاپان مشرق و وسطیٰ سے پیچھے نہیں رہے۔ چنانچہ منوسمرتی کے مطابق جو بعض مورخین کی رائے میں 4 صدی قبل مسیح سے پہلے کی تصنیف ہے، ریاست کے سربراہ کا رتبہ دیوتا کے برابر ہے۔ بھگوان نے راجپتی کو سب جیوں کی رکشا کے لیے جنم دیا۔ وہ اندرا، وایو یعنی ہوا، یم موت، سوریہ سورج، اگنی، ورونا چندرما اور کوبیر دولت کا دیوتا کے ابدی ذرات کا آمیزہ ہے۔ وہ منوش کے روپ میں مہادیو ہے، پس خبردار کوئی شخص راجا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، خواہ ان احکام کا تعلق انعام سے ہو یا سزا اور خفگی سے۔ منو ریاست کی قوت قاہرہ پر بالکل پردہ نہیں ڈالتا بلکہ سزا کو بھی مقدس عمل سے تعبیر کرتا ہے، کیونکہ ڈنڈا برہما دیوتا کا بیٹا ہے اور تمام مخلوق کا محافظ۔ عقل مندوں کے نزدیک قانون اور ڈنڈا اہم معنی الفاظ ہیں۔ چین کے فرما روا بھی آسمان کی اولاد یا چین سے کہلاتے تھے اور زمین پر خدائے عرش کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ ریاست کے سربراہ اور مذہب کے پیشوا بھی ہوتے تھے۔ ان کے ہر حکم کو احکام خداوندی کا درجہ حاصل تھا اور ان کا فیصلہ خدا کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کو اگر جنگ میں شکست ہو جاتی یا قحط پڑ جاتا یا کوئی دشمن اس کو تخت سے اتار دیتا تو تعویل یہ کی جاتی تھی کہ خدا نے اس کو اپنی خلافت سے محروم کر دیا ہے۔ خدا کی یہ خود ساختہ اولاد 1911 تک
انہی لغو دعووں کے ساتھ چین پر حکومت کرتی رہی، اور تب وہاں جمہوری انقلاب آیا اور اس آسمانی بادشاہت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جاپان میں 1945 تک یہی صورت رہی۔ وہاں کے شہنشاہ کا لقب سورج دیوتا تھا، اور جاپانیوں کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص شہنشاہ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی ذات شریف اب بھی جاپان کے شہنشاہ کہلاتے ہیں، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں جب پارلیمانی جمہوریت قائم ہوئی تو شہنشاہ کی حیثیت شاہ شطرنج کی ہو گئی۔ یہودی، نصرانی اور اسلامی عقائد کے مطابق پیغمبری اور بادشاہی کا دوہرا منصب خدا نے سب سے پہلے حضرت داؤد کو عطا کیا۔ ان سے پیشتر کوئی پیغمبر سیاسی اقتدار کا طلبگار نہیں ہوا، اور نہ خدا نے اس کو سیاسی اقتدار سونپا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو بھی، جو بنی اسرائیل کے نجات دہندہ تھے، ریاست کی سربراہی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر وہ کون سے معاشرتی حالات تھے جن کے باعث ایک دیرینہ روایت ترک کر دی گئی اور ایک نئی روایت کی ریت پڑی؟ بنی اسرائیل 430 سال تک مصر میں رہنے کے بعد جب 1220 قبل مسیح میں وہاں سے نکلے تو بائبل کی کتاب خروج کے بقول ان کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جو یقیناً مبالغہ ہے۔ یہ لوگ 12 قبیلوں اور سینکڑوں خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور ایک مجلس بزرگان جو سن رسیدہ اشخاص پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہی مجلس بزرگان قبیلے کی عدالت کے فرائض انجام دیتی تھی۔ قبائل فقط ہنگامی حالات میں آپس میں تعاون کرتے تھے۔ وہ اتنے خود مختار اور خود سر تھے کہ حضرت موسیٰ کو سفر کے دوران ان کو متحد رکھنے اور احکام ربانی کی اطاعت پر آمادہ کرنے میں بڑی بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ 40 سال تک سینا اور فاران کے بیابانوں میں خاک چھاننے کے بعد آخر کار یہ انبوہ کثیر کنعان میں داخل ہوا، جہاں ان دنوں املیکیوں، موابیوں، فلسطینیوں وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم تھیں۔ بنی اسرائیل نے لاکھوں باشندوں کو جان سے مارا اور ان کے کھیتوں، باغوں اور پاکستانوں پر قبضہ کر لیا۔ غارت گری اور تسخیر کا یہ سلسلہ عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے قبیلے الگ الگ علاقوں میں آباد ہو گئے۔ مگر ارض مقدس میں مستقل بود و باش کے باوصف بنی اسرائیل کا معاشرتی نظام بدستور قبیلہ واری رہا۔ البتہ جگہ جگہ قاضی مقرر کر دیے گئے جو شریعت موسوی کے مطابق فیصلے صادر کرتے تھے۔ یہ تھیوکریسی کی ابتدائی شکل تھی، لیکن اس وقت تک کوئی اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اور نہ کسی شخص کو شاہی اختیارات حاصل تھے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب قضاء میں اس بات کو کئی بار دہرایا گیا ہے کہ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اسرائیلیوں نے کنعان کے قدیم باشندوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ سے آس پاس کی غیر اسرائیلی ریاستیں ان سے سخت نفرت کرتی تھیں اور اسرائیلیوں کو ہر دم ان کے حملے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ مفت کی دولت ہاتھ آنے اور ذاتی ملکیت کے رواج پانے کے باعث اسرائیلی قبیلوں کے مابین لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور قبیلوں کے اندر بھی طبقاتی اونچ نیچ پیدا ہو گئی تھی۔ ان حالات میں کسی مرکزی طاقت کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن گیا۔ اس مرکزی طاقت کے وجود میں آنے کی داستان بائبل کی کتاب سموئیل میں بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سموئیل بنی اسرائیلیوں کے قاضی القضاة تھے۔ مولانا مودودی کا یہ بیان کہ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے غلط ہے، کیونکہ وہ جس کتاب سموئیل سے استنباط کرتے ہیں اس میں سموئیل کو قاضی کہا گیا ہے، نہ کہ حاکم وقت۔ وہ زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بسال بیت ایل اور جلجال اور مصفاہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ راما میں لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا، اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ جب سموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کا قاضی ٹھہرایا، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ، تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے۔ سموئیل نبی بادشاہت کی اصل حقیقت سے واقف تھا، لہٰذا اس کو اسرائیلی بزرگوں کی تجویز بہت بری لگی اور اس نے خدا سے شکایت کی۔ خدا نے کہا کہ تو ان کی بات مان لے، البتہ ان کو جتا دے کہ بادشاہی کیا شے ہوتی ہے۔
اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتکاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور تمہاری بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ لے گا، تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ مگر بادشاہت کی یہ نہایت سچی تصویر بھی اسرائیلیوں کو ان کی ضد سے باز نہ رکھ سکی، اور وہ کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہوتا، تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ آخر مجبور ہو کر سموئیل نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کر دیا، جو قبیلہ بنی یامین کے ایک زبردست سورما کا بیٹا تھا۔ ساؤل نے اسرائیلیوں پر 13 سال 1025 تا 1012 قبل مسیح بادشاہت کی، لیکن سموئیل نبی سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ آخر کار ساؤل کی حرکتوں سے خدا بھی ناراض ہو گیا، اور خدا نے ساؤل کی موت کے بعد بادشاہت اس کی اولاد کے بجائے حضرت داؤد کو سونپ دی، جو ساؤل کے اسلحہ بردار تھے اور بنی اسرائیل کے سب سے بڑے قبیلے یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ ساؤل کے خدا کی طرف سے معمور بخلافت ہونے کا قصہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے، البتہ تفصیلات بائبل سے قدرے مختلف ہیں۔ حضرت داؤد کو شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے فلسطینیوں کے پہلوان جالوت کو، جس سے ساؤل کا کوئی سورما لڑنے کی جرت نہ کرتا تھا، میدان جنگ میں قتل کر دیا۔ ساؤل کو یہ اندیشہ ہوا کہ مبادا داؤد میرے بعد تخت شاہی کا دعوے دار بن جائے، لہٰذا وہ داؤد کی جان کے درپے ہو گیا، لیکن داؤد اس کے چنگل سے بچ نکلے۔ ساؤل کی موت کے بعد خدا نے داؤد کو اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کا علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس طرح امامت اور خلافت کے عہدے جو ساؤل کے وقت میں جدا جدا منصب تھے ایک ہی شخص کو مل گئے۔ البتہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کے بعد امامت اور خلافت کے عہدے دوبارہ الگ کر دیے گئے۔ شاید تجربہ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ عہد قدیم میں الوہی استحقاق کا ریاستی نظریہ ایک عالمگیر عقیدے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ کافر، مشرک اور مومن سب کا خیال تھا کہ ریاست کی سربراہی اور ریاست کے بنیادی قوانین عالم بالا سے نازل ہوتے ہیں، یعنی حاکمیت اور قانون کا مخرج و منبع ریاست کے باشندے نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے، وہی جس کو چاہتی ہے اقتدار عطا کرتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اس نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔ رعایا کا فرض حاکم وقت کی اطاعت اور اس کے قوانین کی پابندی کرنا ہے۔ پروہتی راج کے نظریے ملوکیت کے دور میں بدستور رائج رہے، کیونکہ ان کی تبلیغ و اشاعت بادشاہوں کے مفاد میں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پروہت راج کے خاتمے کے بعد حالات زیست میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پرانا اقتصادی ڈھانچہ جوں کا توں رہا، نہ آلات پیداوار بدلے، نہ پیداواری رشتوں میں فرق آیا۔ پروہت راج میں زمین عبادت گاہوں کی ملکیت ہوتی تھی۔ بادشاہی دور میں زمین بادشاہ اور امرائے سلطنت کی ملکیت بن گئی۔ کاشتکار، مزدور اور غلام ارسطو کے بقول زندہ آلات تھے، سو زندہ آلات ہی رہے۔ پرانا زرعی نظام بدستور قائم رہا، فقط آقا بدل گئے۔ یوں بھی زرعی نظام میں کوئی اور نظریہ رواج نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ زراعت پیشہ لوگ قدرت کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ علم و شعور کی کمی کی وجہ سے وہ مظاہر قدرت کے اسباب و علل کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ بارش، سیلاب، خشک سالی، اولے پالے کسی پر ان کا اختیار نہ تھا۔ مذہبی پیشوا بھی ان کو یہی باور کراتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے آسمانی طاقتوں کی مرضی سے ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کی نظریں آسمان ہی کی طرف لگی رہتی تھیں۔ ان کی اپنی زندگی بھی حاکم وقت کی مرضی پر منحصر تھی۔
ان حالات میں لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ریاست اور ریاست کے قوانین آسمان سے اترتے ہیں زیادہ دشوار نہ تھا۔ مگر تھیوکریسی فیوڈلزم کا ریاستی نظریہ ہی نہیں، معاشرے کا ضابطۂ حیات بھی تھی۔ پیدائش سے موت تک زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہ تھا جس سے انسان مذہبی احکام ادا کیے بغیر گزر سکتا۔ ولادت کی رسمیں، منڈن کی رسمیں، خواندگی کی رسمیں، مذہبی تہواروں کی رسمیں، بالغ ہونے کی رسمیں، منگنی اور شادی بیاہ کی رسمیں، تجہیز و تکفین کی رسمیں جو مردے کے جلانے یا دفن کر دینے کے بعد بھی جاری رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ غسل کرنے، دانت صاف کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانا کھانے، سونے، حتیٰ کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کے آداب بھی مقرر تھے۔ پوجا پاٹ کے قاعدے ان پر مستزاد تھے۔ تھیوکریسی کی افیون لیکن عوام ہی کا مقدر تھی۔ بادشاہ، شاہی خاندان کے افراد اور امراء و رؤساء شرعی احکام پر بس واجبی عمل کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے سوا کسی دوسری ریاست کے فرما روا کے الوہی حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، بلکہ موقع ملتے ہی اس پر لشکر کشی کر دیتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد اور امراء بھی بادشاہ کے خلاف سازشوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، ورنہ زمین پر خدا کے نائب وقتاً فوقتاً قتل نہ ہوتے اور نہ شاہی خاندان بدلتے رہتے۔ کوئی زہر سے ہلاک ہوتا تھا، کوئی آب شمشیر سے۔ اسرائیل کے 19 بادشاہوں میں سے 8 قتل ہوئے۔ قریب یہی اوسط کیسران روم کی ہلاکت کی بھی ہے، جو دیوتا کہلاتے تھے۔ ایران کے قاجاری بادشاہوں میں فقط ایک کو قدرتی موت نصیب ہوئی۔ سلاطین دہلی کو بھی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ خاندان غلامہ کے 11 میں سے 5 بادشاہ قتل یا برطرف ہوئے۔ خلجیوں میں سے 6 میں سے 4 اور تغلقوں میں 9 میں سے 5 پر یہی آفت آئی۔ سلطنت مغلیہ کے کل 18 بادشاہ تخت نشین ہوئے، ان میں سے آخری 12 قتل اور برطرف ہوئے یا اندھے کر دیے گئے۔ ریاست اور رعایا کا مذہب جب تک ایک رہا، شرعی قوانین کے نفاذ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن ریاستیں جب سلطنتوں میں بدل گئیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رعایا بن گئے تو رعیت اور ریاست میں تصادم نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ مثلاً بنی اسرائیل خدائے واحد کے ماننے والے اور شریعت موسوی کے پابند تھے۔ اسرائیلی علاقوں پر جب رومیوں نے قبضہ کر کے اپنے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی تو اسرائیلیوں نے ان قوانین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نوبت کشت و خون تک پہنچی۔ آخر طے یہ پایا کہ یہودیوں کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ بدستور یہودی عدالتیں کریں، البتہ سلطنت کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہودیوں کو عام رومی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ اسی تجربے کی روشنی میں حضرت مسیح نے اپنے ماننے والوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ سیزر کو اس کا حق دو اور خدا کو اس کا حق۔ انہوں نے ریاست کو مذہب سے جدا کر دیا۔ دور حاضر کے بعض علماء دین کو حضرت مسیح کے اس قول پر سخت اعتراض ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست میں کسی مذہب کے پیرو اگر اقلیت میں ہوں تو ریاستی قوانین کے بارے میں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ برطانوی عہد میں مسلمان اقلیت میں تھے، چنانچہ انہوں نے بھی دوسروں کی طرح انگریزی قوانین کی پیروی کی اور حضرت مسیح کے مشورے پر حرف بحرف عمل کیا۔ انگریزوں نے فوجداری کے ضابطے اور قوانین تو بلا لحاظ مذہب و ملت پورے ملک میں نافذ کر دیے، البتہ سول قوانین میں جن امور کا تعلق خالص مذہبی عقائد سے تھا ان کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے الگ الگ قوانین بنا دیے، مثلاً شادی اور طلاق، وراثت، اوقاف، عبادت گاہوں اور دینی درس گاہوں کی دیکھ بھال۔ آج بھی مسلمان اقلیت کی حیثیت میں ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، برما، تھائی لینڈ اور چین میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کے لیے سیزر کا حق ادا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ملوکیت میں بادشاہ کا مذہب ریاست کا سرکاری مذہب ہوتا تھا اور قوانین بھی مذہبی احکام کے مطابق وضع ہوتے تھے، لیکن اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مطلق العنان بادشاہوں کے عہد میں مذہب ریاست کے تابع ہو گیا اور ریاست کی سیاسی مصلحتوں کو شرعی احکام پر ترجیح دی جانے لگی۔ شرعی احکام اگر سیاسی مصلحتوں سے ہم آہنگ ہوتے تو ان سے کوئی تعارض نہ کیا جاتا، مگر ریاست کی بنیادی حکمت عملی اور شرعی احکام میں اگر تصادم کی صورت پیدا ہوتی تو تنخواہ دار پادریوں، پنڈتوں اور مفتیوں سے ریاست کے حق میں فیصلے حاصل کر لیے جاتے تھے اور شرعی احکام کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ تھیوکریسی میں سربراہ مملکت اور مذہبی ادارے چکی کے 2 پارٹ تھے، عوام جن کے درمیان پستے رہتے تھے۔
دونوں کے اختیارات کا سرچشمہ خدا کی ذات تھی یا احکام خداوندی۔ عوام کل انعام مویشی تھے، لہٰذا ریاست کے نظم و نسق میں ان کی کوئی آواز نہ تھی۔ ملک کا معاشرتی اور معاشی نظام کیا ہو، عنان اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں ہو، طرز حکومت کیسی ہو، قانون کون وضع کرے، ان پر عمل درآمد کی کیا صورت ہو، اور عدالتیں کس نوع کی ہوں، ان تمام امور کا فیصلہ بحق کے سربراہ محفوظ تھا، اور وہ کسی کے روبرو جواب دہ نہیں تھا، نہ کوئی اس سے باز پرس کر سکتا تھا۔ مذہبی پیشوا سربراہ ریاست سے پورا تعاون کرتے تھے اور اس تعاون کا خاطر خواہ معاوضہ پاتے تھے۔ کوئی قاضی بنتا تھا، کوئی مفتی اور کوئی محتسب۔ جن کو یہ عہدے نہ ملتے وہ عقیدت مندوں کو اطاعت و فرما برداری کا درس دے کر اپنی دنیا اور ان کی عاقبت درست کرتے رہتے تھے، اور وہ عالم فاضل بزرگ جن کو لکھنا آتا تھا ہماری دیدہ عبرت نگاہ کے لیے اپنی اطاعت گزار فہم و فراست کے ایسے نادر شاہکار چھوڑ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان کے مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو ترکی، ایران اور مصر میں مطلق العنان ملوکیت آج بھی مسلط ہوتی، اور الجزائر، لیبیا اور شام وغیرہ بدستور مغربی سامراج کے قبضے میں ہوتے۔ 2. پروہت راج کے خاتمے کے بعد مذہبی پیشوا مشرق میں سیاسی اقتدار کے مالک کبھی نہیں ہوئے، اور نہ انہوں نے کبھی تاج و تخت کی آرزو کی۔ ہندو راجاؤں کے زمانے میں راج پاٹ کرنا دھرم شاستر کی روح سے چھتریوں کا منصب قرار پایا، اور برہمن پنڈتوں کا کام راجاؤں کو مشورے دینا اور دھرم کی حفاظت کرنا ٹھہرا۔ مسلمانوں میں بھی خلافت بنی امیہ سے لے کر خلافت آل عثمان اور سلطنت مغلیہ تک کسی دور میں بھی مذہبی پیشوا ریاست کے سربراہ نہیں ہوئے۔ کلیسائے روم کی مانند یہاں کوئی مذہبی مرکز بھی قائم نہ ہو سکا جو بجائے خود ریاست ہوتا یا بادشاہوں کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنے کی جرت کرتا۔ اگر کسی مذہبی پیشوا نے ریاست کے غیر شرعی طرز عمل سے اختلاف کیا تو اس کو قتل یا قید کر دیا گیا یا جسمانی اذیتیں پہنچا کر راستے سے ہٹا دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے 12 سال قید میں گزارے اور قید خانے ہی میں انتقال فرمایا۔ امام احمد بن حنبل کو ننگی پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے۔ یہی سزا مدینے کے عباسی گورنر جعفر ابن سلیمان نے امام مالک کو دی، جس سے ان کا کندھا اکھڑ گیا۔ قدری اور معتزلہ فرقے سواد اعظم کی نظر میں کافر تھے، لہٰذا ان کے قتل میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، اور جب خلیفہ مامون رشید کے عہد میں ان کا ستارہ چمکا تو انہوں نے اپنے مخالف علماء کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان سے پیشتر ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اشراقی صوفی اور عالم دین شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے شہید کیے گئے، کیونکہ ان کی تعلیمات اسلام کے لیے خطرہ تھیں۔ غرضے کے اسلامی ریاستوں میں علماء دین اقتدار سے منسلک ہو کر مختلف سرکاری خدمات بجا لاتے رہے یا دربار سے دور رہ کر مذہب کی تعلیم دیتے رہے، مگر انہوں نے عملی سیاست سے اپنا دامن حت الوسع پاک رکھا۔ اس کے برعکس مغرب میں مسیحی کلیسا بڑی طاقتور سیاسی قوت بن کر ابھرا۔ رومت الکبریٰ کے غیر مسیحی عہد میں تو کتنے ہی پوپ اور پادری روم میں مصلوب ہوئے اور عیسائیوں کا خون بڑی بے دردی سے بہایا گیا، لیکن شہنشاہ قسطنطین اول 274 تا 337 عیسوی نے جب عیسائی مذہب اختیار کیا اور عیسائیت سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو کلیسا کا وقار بہت بڑھ گیا۔ پوپ کا دعویٰ تھا کہ وہ زمین پر یسوع مسیح کا خلیفہ ہے، اور عیسائیت چونکہ سلطنت کا سرکاری مذہب ہے لہٰذا قوانین دین مسیحی کے مطابق وضع ہونے چاہیے اور عدالتیں مذہبی ہونی چاہیے۔ دین مسیحی کی تشریح اور تعویل کا حق فقط پوپ کو حاصل ہے، لہٰذا مقننہ اور عدلیہ دونوں کلیسا کے تابع ہوں۔ بازنطینی شہنشاہوں کا اثر و اقتدار جس رفتار سے یورپ میں گھٹا، کلیسا کے اثر و اقتدار میں اسی نسبت سے اضافہ ہوا۔ پوپ کے مقرر کردہ پادری لاکھوں کی تعداد میں شہروں کریوں پھیل گئے۔ جس طرح ریاست میں عہدیداروں کی درجہ بندی ہوتی ہے، اسی طرح کلیسا میں بھی پادریوں کے درجے مقرر ہوئے۔ کارڈینل، آرچ بشپ، گاؤں کا پادری، سب کو پوپ نامزد کرتا تھا، اور وہ پوپ کے علاوہ کسی کا حکم ماننے پر مجبور نہ تھے۔ ان پر ریاستی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، بلکہ ان کی مذہبی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا حکومت کا فرض تھا۔ وہ اگر کسی نومولود کو بپتسمہ نہ دیتے تو وہ ذات سے باہر ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کا نکاح نہ پڑھتے تو اس کی اولاد حق وراثت سے محروم کر دی جاتی تھی۔
اگر وہ کسی کی آخری رسم ادا نہ کرتے یا نماز جنازہ نہ پڑھتے تو اس کا مقام جہنم ہوتا۔ پادریوں کے سوا کوئی شخص بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تھا، نہ مدرسہ قائم کر سکتا تھا۔ کلیسا انسان کی پوری زندگی پر حاوی تھا۔ مگر کلیسا فقط روحانی طاقت نہ تھی، بلکہ یورپ کا سب سے دولت مند اور سب سے بڑا جاگیردار بھی رومن کلیسا ہی تھا۔ اسپین میں ملک کی چوتھائی زمین کلیسا کی ملکیت تھی۔ برطانیہ میں زمین کا 5واں حصہ، جرمنی میں 3 حصہ اور فرانس میں نصف رقبہ کلیسا کے قبضے میں تھا۔ ضلع لانگرے کا بشپ پورے ضلع کا مالک تھا۔ اٹلی کے شہر بولونیا کے 2000 گاؤں کلیسا کی ملکیت تھے۔ اسپین میں کلیسا 64 قصبوں کی مالک تھی۔ فلدا کی خانقاہ 15,000 گاؤں کی مالک تھی۔ سینٹ گال کی خانقاہ کے پاس 2000 چاکر تھے۔ شہر ٹور کے پادری کے پاس 20,000 چاکر تھے۔ یہ سب زمینیں معافی تھیں جن پر کوئی محصول نہ تھا اور نہ حکومت ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کر سکتی تھی۔ ایک مورخ کے بقول فیوڈلزم نے کلیسا کو بھی فیوڈل بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی آمدنی اور پیداوار کا 10واں حصہ کلیسا کو ادا کرنا ہر شخص کا قانونی فریضہ تھا۔ گرجا گھروں کو چڑھاووں اور نذرانوں سے بھی وافر رقمیں موصول ہوتی تھیں۔ مزید برآں صاحب جائیداد افراد، حتیٰ کہ مزاروں سے بھی یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ مرتے وقت کلیسا کے نام کچھ نہ کچھ ترکہ ضرور چھوڑ جائیں، ورنہ وہ بے دین تصور کیے جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب وسطی اٹلی کا بہت بڑا علاقہ کلیسا کے قبضے میں آ گیا تو کلیسا ایک خود مختار ریاست بن گئی اور پوپ ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یورپ کی سیاست میں براہ راست حصہ لینے لگے۔ پوپ اور دوسرے بڑے پادری اطالوی ریاستوں کے شاہی خاندانوں سے چنے جاتے تھے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ وہ شادی نہیں کر سکتے تھے لیکن اعلانیہ داشتائیں رکھتے تھے اور ان کی اولاد شہزادوں کی سی زندگی گزارتی تھی۔ کلیسا کی دولت کا سرچشمہ زمینیں تھیں اور پادری بھی فیوڈل ماحول کے پروردہ ہوتے تھے، لہٰذا ان کا قدرتی جھکاؤ فیوڈل عناصر کی جانب تھا۔ فیوڈل امراء کی طرح وہ بھی تاجروں اور صنعت کاروں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے، چنانچہ ان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کی غرض سے سودی کاروبار کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تھی۔ کلیسائے روم کی پہلی ٹکر فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ کے بادشاہوں سے ہوئی۔ بادشاہ پوپ کے روحانی اقتدار کو تو تسلیم کرتے تھے، مگر پوپ کے اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ امور ریاست میں بھی پوپ کی اطاعت بادشاہوں کا فرض ہے۔ بادشاہوں کو کلیسا سے یہ شکایت بھی تھی کہ پوپ اور دوسرے بڑے پادری بادشاہ کے مقابلے میں نیم خود مختار نوابوں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کو کلیسا کا عہدیدار بنا دیتے ہیں۔ 14ویں صدی میں کلیسا اور ملوکیت کے مابین نزاع نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ فرانس کے بادشاہ فلپ چہارم نے روم پر دھاوا کر کے پوپ کلیموں پنجم کو گرفتار کر لیا اور کلیسا کا صدر مقام شہر اوینیان میں منتقل کر دیا۔ پاپائے روم کو وہاں 70 سال تک 1309 سے 1378 فرانس کی نگرانی میں رہنا پڑا۔ 1378 میں اگرچہ پوپ رہا ہو کر روم واپس آیا، لیکن کلیسا کا پرانا اثر و اقتدار پھر کبھی بحال نہ ہو سکا۔ مغربی مورخین کلیسا کے 1000 سالہ اقتدار کو عہد تاریک سے تعبیر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں 4 صدی سے 14ویں صدی تک تعصب، تنگ نظری اور توہم پرستی کا اندھیرا چھایا رہا۔ کلیسا نے عقل و خرد پر پہرے بٹھا رکھے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کلیسائی عقائد سے سرے منہ اختلاف کر سکے۔ ہر جگہ مذہبی عدالتیں قائم تھیں جن کے فیصلوں کی داد تھی نہ فریاد۔ چنانچہ لاکھوں بے گناہ بے دینی اور جادوگری کے جرم میں گرفتار ہوئے۔ ان کو ٹکٹکی پر باندھ کر پہلے کوڑے لگائے جاتے تھے، پھر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں۔ ان کی لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی اور ان کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ یورپ کا ہر فرد بشر جس کو بادشاہوں کی براہ راست سرپرستی حاصل نہ تھی، مذہبی عدالتوں کے خوف سے کانپتا رہتا تھا۔ اس ہولناک ماحول میں علوم و فنون کیا ترقی کرتے؟ تعلیم کلیسا کی اجارہ داری تھی، لہٰذا درسگاہوں میں فقط وہی علوم پڑھائے جاتے تھے جن سے کلیسائی عقائد کو تقویت ملتی۔ معقولات کی جگہ منقولات، درایت کی جگہ روایت اور اجتہاد کی جگہ تقلید۔ کسی استاد یا شاگرد کو شرعی احکام پر شک کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کلیسا کی خیرت دشمنی نے ذہنوں کو مفلوج کر دیا تھا اور کوئی شخص آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
لیکن قرون وسطیٰ کے آخری دنوں میں جب یورپ بالخصوص اٹلی میں صنعت و حرفت اور تجارت نے ترقی کی تو حالات بدلنے لگے۔ کلیسا یورپ کا سب سے بڑا زمیندار تھا، لہٰذا سرمایہ دار طبقے کے فروغ سے دوسرے فیوڈل عناصر کی طرح کلیسا کے مفاد و اقتدار پر بھی کاری ضرب لگی۔ وینس، فلورنس، جنیوا اور میلان بڑے خوشحال شہر تھے۔ وہاں تاجر پیشہ طبقوں کی جمہوری ریاستیں قائم تھیں۔ وینس میں لوہے، ریشمی کپڑوں، زردوزی اور شیشہ سازی کے بڑے بڑے کارخانے تھے۔ اس کے پاس 200 تجارتی جہاز تھے جو مال لے کر مصر، تونس، ترکی اور اسپین تک جاتے تھے۔ فلورنس بھی بہت بڑی منڈی تھا۔ وہاں 80 بینک روپے کا لین دین کرتے تھے اور اونی کپڑوں کی 300 فیکٹریاں تھیں جن میں 30,000 مزدور کام کرتے تھے۔ جنیوا میں کمخاب بنتا تھا اور طلائی کام ہوتا تھا۔ غرضے کے نوزائیدہ سرمایہ دار طبقے نے اٹلی کے سب ہی بڑے شہروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ شہروں میں صنعت و حرفت اور تجارت کے فروغ کا اثر دیہاتی زندگی پر بھی پڑا۔ فیکٹریوں اور بندرگاہوں میں محنت کاروں کی مانگ بڑھی تو نوابوں اور پادریوں کی زمینوں سے بندھے ہوئے چیرے یعنی زرعی غلام بھاگ بھاگ کر شہروں میں پناہ لینے لگے۔ فلورنس نے اعلان کیا کہ ریاست میں پناہ لینے والا ہر زرعی غلام آزاد شہری تصور کیا جائے گا اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ دوسرے شہروں نے بھی زرعی غلاموں کی حوصلہ افزائی کی۔ نوابوں اور پادریوں کا طبقہ شہر کے نو دولتیوں سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا۔ زرعی غلاموں کے بھاگنے کی وجہ سے سرمایہ دار طبقے کے تعلقات نوابوں اور پادریوں سے اور کشیدہ ہو گئے۔ انہی دنوں مغربی یورپ کے تجارتی مراکز میں بھی کاروباری طبقے کی طاقت میں اضافہ ہوا اور بادشاہوں نے نوابوں اور پادریوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی خاطر سرمایہ داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ برطانیہ میں لندن اور دوسرے کئی شہروں کو بلدیاتی اختیارات حاصل ہو گئے۔ البتہ یورپ میں کلیسا نے بلدیاتی اختیارات کی شدت سے مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس میں کئی جگہوں پر شہریوں کو کلیسا سے باقاعدہ مسلح جنگ کرنی پڑی۔ بہت سے پادری ہلاک ہوئے اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ آخر کار کلیسا کو شکست ہوئی اور مغربی یورپ کے بیشتر شہروں مثلاً مارسی، ہیمبرگ اور ایمسٹرڈیم وغیرہ کو بھی بلدیاتی حقوق مل گئے۔ مگر تجارتی مال و اسباب کی نقل و حرکت میں یورپ کی خود مختار نوابیاں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ ہر چند کے نواب اپنے بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، لیکن نوابی کے اندر انہی کا حکم چلتا تھا۔ ان کی اپنی عدالتیں، جیل خانے، پولیس اور فوج تھی۔ تاجروں کو ہر نوابی سے گزرتے وقت محصول ادا کرنا پڑتا اور نواب کو خوش کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً دریائے رہائن پر 62 چنگیاں تھیں، دریائے لوائر فرانس پر 74، دریائے ایلب جرمنی پر 35 اور دریائے ڈینوب پر 77۔ اگر کسی سوداگر کا مال اتفاق سے سڑک پر گر جاتا تو وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہو جاتا۔ سرمایہ داروں اور نوابوں میں نزاع کا بڑا سبب چنگیاں اور دوسری ناجائز وصولیاں تھیں۔ سرمایہ داروں نے ان چنگیوں کو توڑنے کا مطالبہ کیا تو بادشاہوں نے ان کی حمایت کر دی۔ اسی اثناء میں امریکہ اور ہندوستان کے بحری راستے دریافت ہو گئے تو بین الاقوامی تجارت کی راہیں کھل گئیں، مگر تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز اب اٹلی سے مغربی یورپ میں منتقل ہو گیا۔ امریکہ اور ہندوستان سے تجارت کرنے کی غرض سے اسپین، پرتگال، ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ میں نئی نئی تجارتی کمپنیاں قائم ہونے لگیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ نو آبادیاتی نظام کی داغ بیل پڑی اور جہاز سازی کی صنعت نے بہت ترقی کی۔ اسی دوران جرمنی میں چھاپہ خانہ ایجاد ہوا 1465 عیسوی میں، جس کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوئے۔ کتابوں اور رسالوں کی اشاعت سے پادریوں کی ذہنی اجارہ داری ختم ہو گئی، خواندگی میں بھی اضافہ ہوا اور لوگ کتابوں کے لیے پادریوں کے محتاج نہ رہے، بلکہ اپنی مرضی سے جو کتاب چاہتے بازار سے خرید لیتے۔ ابھی تک تصنیف و تالیف بیشتر پادریوں کے حلقے تک محدود تھی۔ چھاپے خانوں کے قائم ہو جانے کے بعد وہ مصنف بھی منظر عام پر آئے جن کا تعلق کلیسا سے نہ تھا۔ ایسے رسالے بھی شائع ہونے لگے جن میں پادریوں اور راہباؤں کی بد چلنی اور دنیاوی حرص و ہوس کے قصے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے تھے۔ سائنسی ایجادیں اور دریافتیں بھی اسی زمانے میں شروع ہوئیں اور سائنسی انداز فکر و نظر کی داغ بیل پڑی۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ سائنسی نظریے اور ایجادیں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، ان کا گرد و پیش کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اتفاقاً ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ گلیلیو کی دوربین ہو یا نیوٹن کا کشش ثقل کا نظریہ،
بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد ہو یا برقی قوت کی دریافت، سب کے ٹھوس سماجی محرکات تھے۔ ان نئی سائنسی دریافتوں سے کلیسائی عقائد و افکار کے ایوان میں زلزلہ آ گیا۔ کلیسا نے نظام بطلیموس کو اپنے مذہب کا جز بنا لیا تھا۔ کوپرنیکس، گلیلیو اور کیپلر نے ثابت کر دیا کہ زمین دوسرے سیاروں کی طرح سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا کا دعویٰ تھا کہ زمین فرش کی مانند پانی پر بچھی ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ اسی طرح کلیسا کے دوسرے مفروضات و اذعان کی بھی نفی ہونے لگی اور انجیل کے تقدس اور مسیحی تعلیمات کی صداقت کو شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ کلیسا اپنے عقائد کی یہ کھلی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ سائنسدانوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ برونو کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا، حالانکہ وہ خود پادری تھا۔ گلیلیو پر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اس نے توبہ کر لی، مگر چپکے سے بولا کہ میں مانوں یا نہ مانوں، زمین تو بہرحال گھومتی رہے گی۔ سائنسدانوں کی کتابیں نظر آتش ہوئیں اور ان کا پڑھنا اور رکھنا جرم قرار پایا، لیکن صنعت کاروں نے سائنسی ایجادوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور سائنسی علوم کی مقبولیت برابر بڑھتی گئی۔ مارٹن لوتھر، تھامس مونزر، زونگلی اور کالون کی مذہبی بغاوتوں نے بھی کلیسا کے وقار کو سخت صدمہ پہنچایا۔ یہ لوگ خود پادری تھے، لیکن کلیسا کے جور و ستم سے ان کا پیمانہ بھی چھلک اٹھا۔ پادری سادہ لوح عقیدت مندوں سے رقم لے کر جنت کے پروانے جاری کرتے تھے اور گنڈے تعویذیں بانٹ کر توہم پرستوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ مارٹن لوتھر وغیرہ نے پوپ سے ان بدعنوانیوں کو روکنے کی درخواست کی تو الٹے ان کو مذہب سے خارج کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی، شمالی یورپ، ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ، ہر جگہ پوپ کی مخالفت شروع ہو گئی اور پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا جس نے کلیسائے روم سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ نئے فرقے کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ خدا اور انسان کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ انجیل اپنی زبان میں پڑھے، اپنی زبان میں عبادت کرے اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے۔ ان معاشرتی اور مذہبی انقلابات کا اثر طرز حکومت پر بھی پڑا۔ ابھی تک ریاست پر فیوڈل عناصر کا قبضہ تھا، مگر معاشرے میں طاقت کا توازن بدلا تو تاجروں اور صنعت کاروں نے نظم و نسق میں شرکت کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انہوں نے شہریوں کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے عوام کے حقوق کا پیوند بھی لگایا۔ رومن کلیسا کو نیچا دکھانے میں پہل برطانیہ نے کی۔ ہنری ہشتم 1509 تا 1547 عیسوی نے روم سے ناطا توڑ لیا تھا، کلیسا کی جائیدادیں ضبط کر لی تھیں اور پادریوں کو درسگاہوں سے نکال دیا تھا، لیکن فیوڈلزم کا ریاستی نظریہ الوہی استحقاق ملوکیت بدستور رائج تھا، بلکہ ہنری ہشتم نے تو اس نظریے کی آڑ میں پوپ سے ٹکر لی تھی۔ لیکن 17ویں صدی کا برطانوی معاشرہ 100 سال پہلے کا معاشرہ نہ تھا۔ اب برطانوی پارلیمنٹ لندن کے تاجروں کے زیر اثر تھی۔ ان کو بادشاہ جیمز اول 1603 تا 1625 سے یہ شکایت تھی کہ وہ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر ٹیکس لگا دیتا ہے، سرکاری قرضے لیتا ہے، لوگوں کو بتائے اور مقدمہ چلائے بغیر قید کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ملک میں مارشل لا لگا دیتا ہے۔ بادشاہ کا کہنا تھا کہ ہم خدا کی ناقابل تغیر مرضی و منشا کے حقیقی ترجمان ہیں، لہٰذا ہمارا ہر عمل درست ہے اور تم کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن پارلیمنٹ نے بادشاہ کے الوہی استحقاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ اور پارلیمنٹ کی اس نزاع نے آئینی بحران کی شکل اختیار کر لی۔ سوال یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مرکز پارلیمنٹ ہے یا بادشاہ جو خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کا موقف یہ تھا: شہری آزادیاں، ذمہ داریاں، مراعات اور پارلیمنٹ کا حلقہ اختیار انگلستان کے باشندوں کا قدیم پیدائشی حق اور ورثہ ہے، اور یہ کہ بادشاہ کی شخصیت، مملکت کے اصول، قلم رو کا دفاع، مذہبی امور، قانون سازی، قوانین کا نفاذ اور شکایتوں کی تلافی، یہ تمام موضوعات پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے اور غور و فکر کے مناسب موضوعات ہیں۔ سن 1621۔ بادشاہ نے پارلیمنٹ کے ان مطالبات کو رد کر دیا، پارلیمنٹ توڑ دی اور اس کے 7 سربراوردہ ارکان کو قید کر دیا، لیکن تحریک نہ دبی، بلکہ اس کے بیٹے چارلز اول 1625 تا 1649 کے عہد میں پارلیمنٹ اور بادشاہ کے نزاع نے بالآخر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ 5 سال کی خون ریزی کے بعد چارلز اول نے شکست کھائی، اس کا سر قلم ہوا اور برطانیہ ریپبلک بن گیا۔
الوہی استحقاق کا نظریہ بادشاہ کے خون کے ساتھ خاک میں مل گیا۔ 1688 میں اگرچہ ملوکیت بحال ہوئی، مگر فیوڈل عناصر نے برسر اقتدار سرمایہ دار طبقے سے سمجھوتا کر لیا اور کسی نے پھر الوہی استحقاق کا نام نہ لیا۔ ملوکیت پارلیمنٹ کے تابع ہو کر آئینی ملوکیت ہو گئی۔ برطانیہ نے تھیوکریسی کو ختم کرنے میں سبقت کی، لیکن بقیہ یورپ کو اس عمل کی تکمیل میں مزید 100 سال لگے، اور تب انقلاب فرانس نے تھیوکریسی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ فیوڈلزم کے تینوں ستون، ملوکیت، کلیسائیت اور نوابی، زمین پر آ رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رومن کلیسا کی خود مختار مملکت جو تھیوکریسی کا سب سے مضبوط قلعہ تھی، فقط 109 ایکڑ زمین کی مالک رہ گئی۔ اب وہ روم کا ایک محلہ ہے جس کی آبادی کل 1000 ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کو یورپ میں خرد مندی اور خرد افروزی کا عہد کہا جاتا ہے۔ اس دور میں صنعتی انقلاب اور سائنسی علوم کی ترقی کے باعث مغربی معاشرے کی کایا پلٹ گئی، عقل آزاد ہوئی، اور سائنسدانوں، فلسفیوں اور سیاسی مفکروں نے قرون وسطیٰ کے فرسودہ عقائد و نظریات کے بخیے ادھیڑ دیے۔ بیکن، ہابز، لاک، ملٹن، والٹیر، دیدرو، اولباخ، ایلوتیس، گیسندی، ڈیکارٹ، لامارتی، کانٹ، سپائنوزا، لائبنز، روسو، ہرڈر اور مونٹسکیو جیسے روشن خیال دانشوروں کی تحریریں شوق سے پڑھی جانے لگیں، اور جمہوریت، مساوات، نمائندہ طرز حکومت، تقسیم اختیارات، حب بشر، سلطانی جمہور اور کمیونزم و سوشلزم کا چرچا عام ہوا۔ دنیا سماجی انقلاب کے نئے دور میں داخل ہو گئی۔ تھیوکریسی کے آغاز اور عروج و زوال کے اس جائزے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تھیوکریسی کوئی ابدی اور مقدس نظریہ ریاست نہیں ہے، بلکہ معاشرتی ارتقاء کے ایک مخصوص عہد میں تاریخی ضرورتوں کے تحت وجود میں آئی، اور جب یہ ضرورتیں باقی نہ رہیں تو تھیوکریسی کا بھی وہی انجام ہوا جو غلامی کا ہوا۔ تھیوکریسی پروہت راج اور فیوڈلزم کا نظریہ ریاست تھی۔ موجودہ دور میں جب صنعتی انقلاب کے باعث معاشرے کے حالات زیست بدل گئے ہیں، سائنسی علوم نے تھیوکریسی کے تمام اذعان و مفروضات کا بھرم کھول دیا ہے، اور فیوڈلزم کا چل چلاؤ ہے تھیوکریسی کے احیاء کی کوشش ارتقاء انسانی کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے۔ تھیوکریسی جمہوریت اور جمہوری قدروں کی نفی کرتی ہے۔ تھیوکریسی معاشرے کو آگے لے جانے کی بجائے لوگوں کو ماضی کا سنہرا خواب دکھاتی ہے۔ تھیوکریسی سائنسی علوم اور سائنسی سوچ کی دشمن ہے۔ وہ اجتہاد کی بجائے تقلید اور تحقیق و جستجو کی بجائے منقولات اور روایت پرستی کی تعلیم دیتی ہے۔ تھیوکریسی خوف اور لالچ کی افریطی قوتوں سے عقل و خرد کا گلا گھونٹنے کے درپے رہتی ہے۔ تھیوکریسی ظلمت پرستوں کا آخری حربہ ہے جو خدا کی حاکمیت کی آڑ میں تنگ نظر ملاؤں کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں، فیوڈلزم اور فیوڈل قدروں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور عوام کو ان کے پیدائشی حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔